علماء ذوی الاحترام و معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اور آپ مشترکہ فیروز بخت ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی مبارک و مسعود محفل میں بیٹھنے کا، کہنے سننے کا موقع فراہم کیا ہے۔ ہم ساری زندگی بھی اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم، جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، رچایا ہے، بسایا ہے، جس نے بھی اس میں کسی بھی اعتبار سے حصہ لیا ہے، اللہ سب کی حصوں کو قبول فرمائے۔ آپ کے گاؤں تیجا کی بیری پر اپنا کرم اور رحم فرمائے۔ میرا کئی سو کلومیٹر دور کے سفر کو اللہ قبول فرمائے۔ میں آپ کی اس محبت بھری سرزمین میں حاضر ہوں، اور میں نے رات بھی فالنا ایک جلسے میں تھا، میں نے وہاں بھی کہا، جہاں راجستھان میں تقریر کرتا ہوں، کہتا ہوں اللہ کا فضل ہے پورے ہندوستان میں جانا ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ خوش نصیبی میں اپنی سمجھتا ہوں کہ جب میں راجستھان کی سرزمین میں تقریر کرتا ہوں۔ اس کی وجہ آپ کو پتہ چل چکی ہوگی میرے جملے سے کہ یہ سرزمین کسی کی نہیں، سلطان الہند کی ہے۔ خواجہ ہند ہے دربار والا تیرا، کبھی محروم نہیں ہونے والا تیرا۔ آپ محبتوں سے سرکار کے جلسے میں ہیں، توجہ سے سنیں۔ اللہ مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا حبیب اللہ بلا فخر، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے اور آپ کے سروں کے تاج سید صاحب آپ کے پیر و مرشد تشریف لانے والے ہیں، ہمیں ان کا بے قراری کے ساتھ انتظار ہے۔ حضرت تشریف لائیں گے، میں اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے حضرت کا دیدار کریں گے۔ اس سے پہلے آپ گفتگو کو محبتوں سے سنتے رہیں۔ میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے چند مصروں کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال، صدقہ نور کا۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں،
کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، اور اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف، اور آپ کو چند مصرے آپ کے گوش گزار، اور ہم یہی کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ، بولے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، ارے نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے۔ آپ کے خطیب و امام مولانا یوسف صاحب خدا کی قسم بڑے مخلص ہیں، جب سے آیا ہوں بیچارے میری خدمت میں لگے ہیں، اللہ ان پر کرم فرمائے، رحم فرمائے، پورے گاؤں کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، سب کی کھیتی باڑی میں، سب کے معاملات میں اللہ ترقی عطا فرمائے، اور میرا مالک اس مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بڑی سخت تقریر کرنے والا ہوں آج، کیونکہ صبح میرا بہت دل دکھا ہے، بہت خطرناک، بہت دل دکھا میرا صبح۔ میں آیا صبح، میں نے نماز مجھے اکیلے پڑھنی پڑی۔ بتائیے یار کتنے مسلمان بیٹھے ہیں، خدا کی قسم کتنے مسلمان بیٹھے ہیں۔ نبی کی آمد یہ ہے کہ ہم یہاں آ کر جلسے منا کر چلے جائیں۔ میرے نبی کے آنے کا مقصد آج میں آپ کو بتا کر جاؤں گا۔ نبی کے بعثت کا مقصد کیا تھا، نبی کے آنے کا سبب کیا تھا، میں آج آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن کہتا ہے عاشق نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے، ارے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، اور حاصل کلام دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ذرا مچل کے بولے سبحان اللہ، ارے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو، ارے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے، روزے جزا اور کیا چاہیے۔ اور جو لوگ حج کر کے آئے ہیں وہ سنیں، گنبد سبز آنکھوں میں رہنے لگا، گنبد سبز آنکھوں میں رہنے لگا، اما حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے۔ آئیے ہمیں اور آپ انتہائی خلوص و وفا کے ساتھ جس نبی کے جلسے میں ہے، جس نبی کی اولاد کی محبت میں ہے، اسی نبی پر اور اسی کے بچوں پر محبت و عقیدتوں کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری گفتگو مکمل شروع ہے۔ جو یہ سامنے کھڑے ہیں بھائی، میں بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ عرض کرتا ہوں یا تو بیٹھ جائیں یا ادھر ادھر چلے جائیں، جلسے کا ماحول نہ بگاڑیں برائے مہربانی، یا تو آپ تشریف رکھیں، جسے حاجت ہے وہ اٹھ کر جا بھی سکتا ہے، بے تکلف جسے جانا وہ چلا جائے، لیکن محبتوں سے چند لمحات آپ بیٹھیں۔ آپ نے بڑا خرچہ کیا ہے، مجھے کئی سو کلومیٹر دور سے بلایا ہے، میں آپ کی خدمت کے لیے ہوں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو قرآن اور حدیث کے دائرے میں رہے گی، توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، پروردگار عالم میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ حضرات آج ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر؟ آمد مصطفیٰ کے جلسے میں آنے والوں، محبتوں سے نعت نبی سننے والوں، محبتوں سے منقبت سرکار غوث اعظم کو سننے والوں، سرکار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ ابھی مولانا صابر صاحب جملہ تقریر کر رہے تھے، میں کمرے میں سن رہا تھا، آرام میں تھا۔ اللہ اکبر، انہوں نے بتایا تھا تیجا کی بیری والوں، راجستھان میں رہنے والوں یاد رکھو، سرکار دو عالم کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیدھی راہ پر چلیں، ہم انسانیت کو قائم رکھیں، حیوانیت کو چھوڑ دیں، شیطانیت کا خاتمہ دنیا سے سرکار نے کر دیا۔ رات میں پالنا میں تھا، میں نے بڑی تقریر کی تھی وہاں پر، اور میں نے کہا تھا خدا کی قسم آج زمانہ کہتا ہے نا کہ مسلمان آتنک پھیلاتا ہے، ہم یہ ڈنکے
حملے کی چوٹ پہ کہتے ہیں یہ کیمرہ چل رہا ہے، زمانہ سنے گا، تو میں اس بات کا دعویٰ دیتا ہوں اللہ کی قسم میرے سرکار اس دنیا میں نہیں آئے تھے، ظاہری طور پر سنو اور زمانے کو بتانا یہ آصف رضا نعیمی کا پیغام ساری دنیا میں آتنک تھا، بڑے بڑے آتنکوادی بڑے بڑے غنڈے دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، اور ایک ایسا آتنک تھا کہ نہ بیٹیوں کا احترام تھا، اس سے بڑا آتنک کیا ہوگا کہ لوگ اپنی سگی ماؤں سے زنا کرتے تھے، اس سے بڑا آتنک اور کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، نہ باپ کی تمیز نہ ماں کی تمیز نہ بڑے بھائی کا ادب تھا، اللہ اکبر، میرے سرکار علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، میرے آقا نے ساری دنیا کے آتنکواد کا خاتمہ کیا، میرے سرکار کی آمد کا مقصد یہ ہے، کیا ہوا اس میں؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، سرکار کی آمد، مرحبا، پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھا کے بولو، سرکار کی آمد، مرحبا، سردار کی آمد، مرحبا، مکے کی آمد، مرحبا، مدینے کے آمد، مرحبا، نعرے تکبیر، اللہ، آپ سن رہے ہیں نا سب لوگ؟ تو ذرا محبتوں سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیارا مجمع ہے، اللہ میرا مالک دعا ہے آپ کے لیے پروردگار اس مسجد کو آپ آباد کریں، اللہ سب نمازی بن جائیں، میرا مالک آمد سرکار کے جلسے کے صدقے مالک سب کو مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، خانہ کعبہ کی حاضری نصیب فرمائے، سرکار غوث اعظم کے مزار کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ اکبر۔ میں نے بتایا نا کہ سرکار تو عالم کیوں آئے؟ آتنکواد کا خاتمہ کرنے کے لیے۔ اگر آج کوئی اپنی ذاتی بنیاد پر جہالت کی بنیاد پر چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اگر کوئی دنیا میں غنڈہ گردی کرتا ہے، دنیا میں ظلم و زیادتی کرتا ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میرے سرکار تو غریبوں کو سینے سے لگانے آئے ہیں، سرکار بے کسوں کے کس بن کے آئے ہیں، سرکار بے بسوں کے بس بن کے آئے ہیں۔ ارے میرے نبی دنیا میں آئے تھے، اعلان کیا تھا بچیوں آج کے بعد تمہیں دفنایا نہیں جائے گا، تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا، اے عورتوں تم اگر بیوہ ہو جاتی ہو تمہیں کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے، نبی نے اعلان کر دیا تھا آج کے بعد تمہیں کمروں میں بند نہیں کیا جائے گا، کوٹھریوں میں قید نہیں کیا جائے گا، جانوروں پہ ظلم ہوتا تھا، سرکار نے ظلم کو روک دیا تھا، باپ پکار رہا تھا، میرے نبی نے باپ کا ادب بتایا تھا۔ ارے انسان کا معاملہ تو یہ تھا، یہ علماء گواہ ہیں، خدا کی قسم انسان کو نہ کھانے کا سلیقہ، نہ پینے کا سلیقہ، نہ چلنے کا سلیقہ، نہ بیٹھنے کا سلیقہ، نہ اٹھنے کا سلیقہ، نہ بات کرنے کا سلیقہ، انسان کو پتہ نہ تھا کہ یہ میرا باپ ہے، انسان کو پتہ نہ تھا کہ یہ میری ماں ہے، انسان کو پتہ نہ تھا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہے، انسان کو تمیز نہ تھی کہ یہ میرا پڑوسی ہے۔ آمد سرکار ہو گئی، دنیا میں سرکار جلوہ گر ہو گئے، اللہ اکبر، میرے نبی نے کھانے کا سلیقہ دے دیا، نبی نے پینے کا سلیقہ دے دیا، نبی نے چلنے کا سلیقہ دیا، نبی نے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ دیا، نبی نے سونے جاگنے کا سلیقہ دیا۔ میرے نبی نے بتایا تھا اے میرے صحابہ اگر تم پانی پیو تو پانی کو بیٹھ کر پیو، پانی کو دیکھ کر پیو، پانی کو چوس کر پیو، پانی کو 3 سانسوں میں پیو، کھانا کھاؤ تو کھانے کو بیٹھ کر کھاؤ، دسترخوان لگا کے کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، کھانے کے بعد ہاتھ دھلا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ماں کے سامنے آؤ تو ادب کے ساتھ، باپ سے بات کرو احترام کے ساتھ، علماء سے گفتگو کرو شرم و لحاظ کے ساتھ، مسجد میں آؤ شور شرابہ نہ کرو، بزرگوں سے ملو ادب کے ساتھ، ماں باپ کا ادب کرو، اپنی کمائی کے حصوں میں ماں باپ کا حصہ رکھو، اپنی کمائی میں اپنے بھائی بہن کا حصہ رکھو، پڑوسی کا خیال رکھو۔ اے تیجا کی بیری والوں آج پیغام آمد مصطفیٰ کے لے کے جانا، اگر انسان پکا سچا مسلمان ہے، میرے نبی نے بارگاہ میں ایک انسان آیا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ بتائے تو صحیح مسلمان کون ہے؟ اللہ اکبر، آج میں کہتا ہوں مسلمان، آج حضرت کہتے مسلمان، آج آپ کے گاؤں کا ہر بندہ کہتا ہے اے مولانا میں مسلمان، تو مسلمان تو ہے لیکن تجھے شریعت کی کسوٹی پہ آنا ہوگا، شریعت کی ترازو میں آنا ہوگا۔ میرے نبی کے پاس ایک انسان آیا، عرض کیا یا رسول اللہ پکا مسلمان
مسلمان کون؟ نبی نے اعلان کیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. سرکار نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ پکا انسان اور پکا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. یہی تو احمد مصطفیٰ ہے. صرف نعرہ لگا لیا, محرم کا مہینہ آیا امام حسین کا ذکر کر لیا, یہ ماہ ربیع النور آیا سرکار کی آمد کے نعرے لگا دیے, اگلا مہینہ آیا غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے نعرہ لگا دیا, کافی ہے؟ نہیں. کسی نے کہا تھا نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو. حسینی ہو نا سب. سید صاحب آنے والے ہیں نا, کس کے بیٹے ہیں؟ امام علی مقامی کے, تو انہی کی تو اولاد ہے. کون کون محبت کرتا سید صاحب کا انتظار کر رہے ہیں, مچل کے بولے سبحان اللہ. کہا تھا نظام حق کو بچاؤ اگر حسینی ہو, شعور دی کو بچاؤ اگر حسینی ہو. انہوں نے آگ کے شعلوں پہ بھی نماز پڑھی, انہوں نے آگ کے شعلوں پہ بھی نماز پڑھی. ارے یہ جذبہ تم بھی تو لاؤ اگر حسینی ہو, یہ جذبہ تم بھی تو لاؤ اگر حسینی ہو. اور جلوس و جلسہ و نعرہ ہی بس نہیں سب کچھ, جلوس ہو جلسہ و نعرہ ہی بس نہیں سب کچھ. ارے عمل بھی کر کے دکھاؤ اگر حسینی ہو. میرے نبی نے کیا کسوٹی دی تھی؟ اے میرے صحابی, مسلمان کون ہے کہ زبان سے ہاتھ سے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے؟ اللہ اکبر. سرکار نے بتایا تھا تیری زبان چلے اللہ کی تعریف میں, زبان چلے رسول اللہ کی مدح سرائی میں, زبان چلے اولیاء کاملین کے قصیدے پڑھنے کے لیے, زبان چلے ماں باپ کے ادب میں, زبان چلے پڑوسیوں کے لحاظ میں, زبان چلے ظالم کے خلاف. اللہ اکبر. نبی نے بتایا تھا کہ تیرا ہاتھ اٹھے ظالم کے خلاف, ہاتھ اٹھے باطل کے خلاف, ہاتھ اٹھے تشدد کے خلاف. کبھی تیری زبان ماں پہ نہ چلے, تیری زبان بہن پہ نہ چلے, تیری زبان بھائی کو گالی دینے کے لیے نہ چلے, تیری زبان پڑوسی کو ستانے کے لیے نہ چلے, تیری زبان کسی عالم کو گالی دینے کے لیے نہ چلے. اللہ اکبر. اے دنیا والوں, اے راجستھان والوں, اگر پکا مسلمان سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو زبان کا اور ہاتھ کا استعمال آپ صحیح شروع کر دیں. بہت اچھی. آمد مصطفیٰ کا مقصد فوت ہو جائے گا. میرے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے, نبی نے بتایا کھاؤ اس طرح, پیو اس طرح, چلو اس طرح. اور ایسا ہی نہیں, نبی نے بتا دیا ہو, نبی نے کر کے بتایا. ساری دنیا کو چیلنج ہے یہ ایک عمل بتا دے جتنے گوشوں پر جتنے محاذ پر انسان زندگی گزارتا ہے کہ ایک کام میرے سرکار نے چھوڑا ہو جو کر کے نہ بتا دیا ہو. سرکار تو نور تھے, سرکار نے کھایا تاکہ امتیوں کو کھانے کا سلیقہ آئے, سرکار نے پیا تاکہ پینے کا شعور آئے, سرکار چلے تاکہ چلنے کا شعور آئے, سرکار سوئے اٹھے تاکہ سونے اٹھنے کا شعور آئے, سرکار نے دنیا کے اعمال کیے تاکہ میرے امتیوں کو شعور آئے. ورنہ خدا کی قسم سرکار کا کمال تو یہ تھا. اکرمہ ابن ابی جہل میرے نبی کے پیارے صحابی تھے, لیکن جس وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے میرے نبی کی بارگاہ میں تھے. میرے نبی نے کہا تھا اے اکرمہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا, تیرا باپ تو ابو جہل ہے جاہلوں کا سردار. سب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ تو مچل کے بولے سبحان اللہ. اے اکرمہ مسلمان ہو جا. کہنے لگے تھے جناب اکرمہ اے محمد ابن عبداللہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا, میری ایک شرط ہے. میرے پیارے پیغمبر کے پیارے دیوانوں عرض کیا میرے نبی نے کہا تھا اے اکرمہ بتا تیری کیا شرط ہے, کیا چاہتا ہے؟ اکرمہ نے کہا تھا اے محمد ابن عبداللہ یہ جو ندی دیکھ رہے ہو اس کے پلی پار پر دوسرے کنارے پر ایک پتھر رکھا ہے, اگر یہ پتھر چل کر تمہارے پاس آ جائے تمہاری گواہی دے دے تو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا.
खुदा की कसम नबी के जलसे में आने वालों, मेरे नबी ने कहा था ऐ इकरामा जा और जाकर के कह देना पत्थर से कि तुझे आमिना का लाल बुला रहा है, तुझे आमिना का लाल बुला रहा है, अब्दुल्ला की आंखों का तारा बुला रहा है, उम्मत का गमखार बुला रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। जनाब इकरामा ताज्जुब में है, अरे पत्थर कैसे आएगा? इंसान सुनने को तैयार नहीं, इंसान बात मानने को तैयार नहीं, इसमें तो जान नहीं, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता। परेशान था इकरामा। नबी ने कहा था इकरामा गम ना कर, जाकर कह तो देना, जाकर पता तो सही तुझे आमिना का लाल बुलाता है। अल्लाहु अकबर। खुदा की कसम नबी के जलसे में आने वालों, जनाब इकरामा गए थे, जाकर पत्थर से कहा था ए पत्थर चल, तुझे मदीने का ताजदार बुला रहा है, आमिना का लाल बुला रहा है। अल्लाह की 100 बार कसम, पत्थर ने सुना था, पत्थर ने जगह छोड़ दी थी, नदी में तैरता हुआ ऐसे तैर रहा था जैसे मछली तैरती है, जैसे जहाज चलता है, समाना देख रहा था। पत्थर तैरता हुआ मेरे सरकार के कदमों में आ गया, सरकार के कदमों का बौसा लेने लगा। वो कदम जिसकी कसमें अल्लाह खाता है। अल्लाह कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार के कदमों का बौसा लिया और जोर से पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी ने कहा था ए पत्थर जा, अपनी जगह पे चला जा। खुदा की कसम पत्थर गया था और तैरता हुआ अपनी जगह पर जाकर के लग गया था। खुदा की कसम ये है मेरे नबी का कमाल, ये है नबी का कमाल, ये है नबी के मामलात। आला हजरत फाजिल बरेलवी कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप कहते हैं वाह क्या जुदो करम है, शहे पतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये अर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है। वाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। नबी के जलसे में आने वालों, नबी का मामला तो ये था, नबी का कमाल तो ये था, नबी की हुक्मरानी सारी दुनिया में है। अल्लाह ताला ने हमारे आका अलैहिस्सलाम को सारे आलम के लिए रहमत बना के भेजा। कैसी रहमत, कैसा जलवा नबी का। खुदा की कसम जिसका सारी दुनिया साथ छोड़ दे, नबी उसका हाथ पकड़ लेते। सारी दुनिया अलग। एक मिसाल दूं मैं, एक मिसाल समझ में आ जाएगी आपके, दिल में उतर जाए तो दुआएं देना। मेरा आपके राजस्थान में बहुत आना जाना है, कई दफनों में शिरकत भी की है मैंने। जैसे जलसों में आना हुआ तो इंतकाल हो गया, दफन में चला गया। अपने यहाँ मैं इलाके के मरकज़ में पढ़ाता हूँ दर्स निज़ामी, अल्लाह का शुक्र है मुदर्रिस हूँ। मेरा काम रोज़ बच्चों को पढ़ाना है, 150 बच्चे मेरे पास रोज़ पढ़ते हैं। हदीस की किताबें अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से पढ़ाता हूँ। लेकिन इतनी हदीसें पढ़ाई, पढ़ के आए अपने असातिज़ा से, मैंने आज तक सरकार से ज़्यादा मोहसिन किसी को नहीं पाया। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। हम जिस महाज में देखें तो लगता है कि सरकार इसीलिए आए। अगर आप जंगों का मुताला करें, गज़वात का, सरकार की जंगी जिंदगी देखें तो लगता है कि सरकार से बड़ा माहिर जंगी कोई था ही नहीं दुनिया में। सरकार के घरेलू माहौल देख ले, घरेलू माहौल लगता है सरकार बिल्कुल घरेलू माहौल के अलावा सरकार ने कुछ किया ही नहीं। सरकार की तबलीगी जिंदगी देखें, बड़ी अहम बातें बता रहा हूँ, तो ऐसा लगेगा सरकार ने तबलीग के अलावा जिंदगी में कुछ किया ही नहीं। घर में आते सरकार, खुदा की कसम, मेरे भाइयों हदीस गवाह है बुखारी की, सरकार दो आलम अपने घर में खुद झाड़ू लगाया करते, बर्तन साफ कर दिया करते। वो कदम नाज, वो जूतियां जिनके कदमों की खाक सरकार के क्या कहूँ। मेरे सरकार ताज हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद कहते हैं, सर पे रखने को अगर मिल जाए खाके नालैन पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि ताजदार हम भी हैं। सरकार के कदमों की धूल मिल जाए तो दुनिया से, हमसे बड़ा दुनिया में कोई बादशाह नहीं है। अरे मियाँ जनाब बताए तो सही, आज आपके पीर साहब आ रहे हैं, सब क्यों अदब कर रहे हैं, आप क्यों लिहाज कर रहे हैं? वो भी तो हमारे जैसे हैं, दो आंखें हैं, दो कान दिए अल्लाह ने, नाक दिए, ज़बान दी,
لیکن اللہ نے انہیں نسبت دی، اللہ نے ان میں کمال رکھا ہے، ان کے جسم کی صلاحیت نہیں، ان کے ایمان کی، ان کی روحانیت کی صلاحیت۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار اللہ علیہ السلام گھر میں آتے، وہ قدم جن کی خاک کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ جھل ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، بحرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، جانو دل تیرے قدم پر وارے یا رسول اللہ، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے وہ جوتے سرکار خود اس میں پہبند لگاتے، سرکار کے وہ کپڑے جنہیں کوئی توہیناً، جسے کوئی اہانتاً میلا کہتے تو کافر ہو جائے، سرکار کی ٹوپی کو کوئی برا کہتے تو کافر ہو جائے، سرکار کے بالوں کو کوئی غلط کہتے تو کافر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ سرکار ان میں پہبند لگاتے، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے، سرکار نرمی والی باتیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ میری اور آپ کی ماں عرض کرتی یا رسول اللہ آپ راتوں رات قیام کرتے ہیں، راتوں رات نمازیں پڑھتے ہیں آقا، آپ آرام بھی کر لیا کریں۔ سرکار فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ کیا میں اللہ کا نیک بندہ نہ بنوں، اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میرے بھائی سرکار کا طرز زندگی آپ جہاں دیکھیں، آئیے مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سرکار بڑی توجہ سے سننے کی بات اطمینان سے سنے، میری گفتگو کو دل میں اتارے، جانے سے پہلے دعائیں دے کر ضرور جائیں۔ اللہ اکبر۔ مکہ المکرمہ ہے، سرکار مسجد حرام میں تشریف لا رہے تھے، اچانک ایک پاگل عورت میرے سرکار کے سامنے آ کر کے کھڑی ہوتی ہے، سرکار کا بازو پکڑا اور سائڈ میں لے گئی۔ بہت تیز گرمی تھی، سخت کڑاکے کی گرمی پڑ رہی تھی، صحابہ انتظار میں تھے کہ سرکار نماز ظہر کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ سرکار کی جلوہ گری ہو رہی ہے، خدا کی قسم یاد رکھو سرکار مدینہ علیہ السلام نماز پڑھانے تشریف لا رہے ہیں، پکڑ لیا ایک بوڑھی، ایک پاگل عورت نے سرکار کا بازو لے گئی ایک کنارے کی طرف، اور گرمی سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے اشارہ کیا تھا اے میرے نبی آپ اس کی بات نہ سنیں، سرکار آ جائیں، یہ بڑا تھکاتی ہے، کسی کو پکڑ لیتی ہے تو تنگ کرتی ہے، ایک بہت دیر میں چھوڑتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار نے منع کر دیا، نہیں نہیں میرے صحابہ تم ٹھہرے رہو، الگ ہو جاؤ۔ سرکار کو پکڑ کے لے گئی اور کئی گھنٹے سرکار سے باتیں کرتی رہی۔ پاگل ہے، دیوانی ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ سرکار کا چہرہ تاریخ گواہ ہے، ایسے ہو گیا جیسے انار کے دانے ہوتے ہیں سرخ۔ اللہ اکبر۔ سرکار کا جسم اطہر، پسینے میں شرابور۔ صحابہ کہتے آقا آ جائیں، میرے نبی نے کہا رکو۔ اللہ اکبر۔ بہت دیر کے بعد سرکار کو چھوڑا، سرکار سارے پسینے میں نہا رہے ہیں، تشریف لائے۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ اس کی تو کوئی نہیں سنتا، اس کو تو کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ نے کیوں اسے منہ لگا لیا؟ میرے نبی نے مسکرا کے کہا اے میرے صحابہ اگر اس کی کوئی نہیں سنتا، اس کی میں بھی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اس کی میں نہیں سنوں گا تو اس سے سینے سے لگائے گا کون؟ اسے گلے سے کون لگائے گا؟ اسے کون سہارا دے گا؟ اللہ نے مجھے انہی کا تو سہارا بنا کے بھیجا جسے کوئی سینے سے نہیں لگاتا، کوئی اپنے پاس نہیں بیٹھا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر معیار پیسے کا نہیں، جہاں پر معیار دولت کا نہیں، جہاں پر معیار کسی خوبصورتی کا نہیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کی قسم اگر نبی کی بارگاہ میں مکے کا ابو بکر جاتا ہے تو مقام پاتا ہے، بلال چلا جائے، بلال حبشی چلا جائے تو اللہ کے نبی اسے بھی عاشقوں کا امام بنا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ وہ بھی عاشقوں کا امام بنتا ہے، میرے نبی کی وہ بارگاہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک بہت آسان مثال دیتا ہوں۔ آپ کے یہاں انتقال ہوا کسی کا انتقال ہوا کبھی، لیکن آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی کا باپ چاہے بیٹا اکلوتا کیوں نہ ہو کسی کی قبر میں گیا آج تک؟ نہیں، منع کرے نہیں، یا گیا ہو تو ہاں کر دیں۔ بہن اپنے بھائی سے کتنی محبت کرتی ہے، اسے ناپنے کا آلہ میرے پاس نہیں ہے۔
ایک ماں اپنی لخت جگر چاہے بیٹی ہو یا بیٹا کتنی محبت کرتی ہے، اسے ناپنے کا کوئی ذریعہ یا کوئی آلہ یا کوئی اوزار میرے پاس نہیں ہے۔ ماں اتنا پیار کرتی ہے یار، اگر باپ بیٹا جوانی میں آ کر ماں باپ کو دھکے دے دے تب بھی ماں باپ اسے برا نہیں کہتے، ماں باپ اسے کچھ نہیں کہتے، ماں باپ سینے سے لگاتے ہیں یار، دودھ کی صورت میں خون جگر پلاتی ہے ماں، محبت کرتی ہے ماں، پیار کرتی ہے ماں۔ وہ بڑا بدنصیب ہے بندہ کہ جو ماں باپ کو جوانی میں آنکھیں دکھائے۔ رات میں نے فالنا کی کانفرنس میں کہا تھا، ارے یار آج جوان آدمی 4 پیسے کمانے لگے تو ماں باپ کو آنکھیں دکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا، ابا بوڑھے ہو گئے، زمانے کی رفتار کو تم کیا جانو، ابا تمہیں کیا پتا زمانے کا ماحول کیا چل رہا ہے، ابے نادان احمق بے وقوف۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ تجھے اگر 1000 سال کی عمر دے دے تب بھی باپ کی ایک دن کی عقل تیرے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ باپ باپ ہوتا ہے یار، اللہ کی قسم میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا، عبداللہ سن، اگر تیرا باپ راضی ہے تو تیرا اللہ راضی ہے، تیرا باپ ناراض تیرا اللہ ناراض۔ انسان آج داتا ہے، ہمارے پاس آئے کہ مفتی آصف صاحب نعیمی آپ دعا کر دیں، حضرت کے پاس آیا، علماء اکرام کے پاس آیا دعا کر دے، آپ کے پیر صاحب کے پاس آیا دعا کر دے، آپ کے پیر صاحب بھی یہی کہیں گے، میرا ایمان ہے یہ، اللہ اکبر۔ علماء نے کہا ہے ارے نادان، اگر تیرا باپ تیری ماں زندہ ہے تو تجھے کس کی دعاؤں کی ضرورت ہے؟ اللہ کی قسم ماں باپ سے دعا کرا، اللہ تیری تقدیر کو بدل کے رکھ دے گا، اللہ تیری تقدیر کو بدلے گا۔ خدا کی قسم میرے نبی نے کہا وہ بندے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، زندہ ہیں تو صحت کی، مر جائیں تو مغفرت کی، اللہ کبھی انہیں غریب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پاک ہے مشکات کی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہا تمہیں روزی دی جاتی ہے تو ماں باپ کے صدقے میں دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کا لحاظ کریں۔ میاں امام علی مقام نے کربلا میں سر کٹا دیا، سارے خاندان کو دے دیا، کیوں؟ ہماری اور آپ کی بقا کے لیے، تاکہ میرے نبی کے امتی صحیح راہ پہ رہیں، سیدھی راہ پہ چلے۔ انسان زندگی میں تو ماں باپ کو کچھ نہیں، ایک ہم نے کتاب پڑھی ہے اس میں مثال ملتی ہے، ایک بوڑھا تھا، بوڑھا انسان 100 سالہ، بیٹا تھا، بیٹے سے کہا میرے لال یہ سامنے پیڑ پہ کیا بیٹھا ہے؟ بیٹے نے کہا ابا کوا ہے۔ کوا سمجھتے ہیں؟ کبھی راجستھان میں اور کچھ کہتے ہو کوے کو، ہمارے یوپی میں تو کوا کہتے ہیں، کالے کلر کا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے مثال ہے کہ جب کوا بولتا ہے تو مہمان آتے ہیں، ہمارے مثال ہے یہ۔ تو کوا بیٹھا تھا، ابا نے کہا بیٹے کیا ہے؟ بیٹا بولا ابا کوا ہے۔ دوبارہ پوچھ لیا بیٹے کیا ہے؟ بیٹا بولا ابا کوا ہے۔ تیسری بار پوچھا بیٹے کیا ہے؟ کہنے لگا سٹی آ گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، دماغ خراب ہو گیا۔ ابا 2 بار بتا دیا، دیکھتا نہیں، اندھے ہو گئے ہو، آنکھیں نہیں ہیں؟ ارے 2 بار بتا دیا۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، خدا کی قسم بیٹے معاملہ یہ نہیں ہے، دیکھ گیا مجھے کوا ہے، لیکن کیا معاملہ ہے؟ باپ نے کہا بیٹے جب تو چھوٹا سا تھا اسی دیوار پر کوا بیٹھا تھا، تو نے مجھ سے پوچھا تھا ابا کیا ہے؟ میں نے کہا کوا ہے۔ بیٹے تو نے 100 بار پوچھا تھا، میں نے تجھے 100 بار بتایا تھا، آج تجھے 2 بار بتانے میں تکلیف ہوتی ہے؟ یار یاد رکھو ماں باپ سے انسان مرنے کے بعد بڑا پیار جتاتا ہے۔ فاتحہ خوانی لے، تیجے میں فاتحہ لے، 10ویں میں ہم بھی فاتحہ والے ہیں، ہمارے پاس ہزاروں دلائل ہیں ثبوت فاتحہ کے، لیکن یار یاد رکھ مرنے کے بعد مسجد و مدرسوں میں 1 لاکھ روپے دینے سے زیادہ بہتر ہے کہ زندگی میں ماں باپ پہ 1000 روپے خرچ کر دے، ماں باپ کا ادب کر لے، ماں باپ کا لحاظ کر لے۔ یہی تو میرے سرکار کی آمد ہے، یہی تو سرکار کی آمد کا مقصد ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ ایک جگہ پر جلوہ فرما ہے، ایک بوڑھی عورت سامنے سے آئی، سرکار دو عالم کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ارے صحابہ نے دیکھا کہ سرکار کھڑے ہو گئے، ساری کائنات کا دولہ مرکز عقیدت مالک بحروبر حاکم خشکتر کھڑا ہے، صحابہ کھڑے ہو گئے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے اگر آمنہ کا لال کھڑا ہو جائے خدا کی ساری خدائی کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت آئی ہے، سرکار نے چادر کو بچھایا، پاس بیٹھایا، نرمی والی باتیں کی۔ جب بات ختم ہوئی عورت جانے لگی، سرکار نے مال غنیمت اٹھایا، دامن میں ڈال دیا، عورت چلی گئی۔ صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان۔ آقا یہ کون عورت تھی کہ جس کے ساتھ آپ
आपने ऐसा बर्ताव किया, नबी ने मुस्कुरा के कहा था, ऐ मेरे सहाबा, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ हलीमा थी, इसने मुझे दूध पिलाया, मोहब्बतों से प्यार किया, मोहब्बतों से खिलाया, ये मेरी रज़ाई माँ हलीमा थी। खुदा की कसम राजस्थान वालों, नबी ने पैगाम दिया था, ए मेरे उम्मतियों, जब तुम्हारा नबी अपनी माँ रज़ाई का इतना अदब कर रहा है तो तुम्हें अपनी सगी माँ का कितना अदब करना है। आमद सरकार ये है, हम खाएं तरीके से, पिए तरीके से। हुसैन ने जान यूं नहीं दे दी, हुसैन ने यूं ही नहीं के दे दिया जान। अल्लाह की कसम मैं ये कहता हूँ अक्सर अपनी खिताबों में कि सारी दुनिया क़यामत तक इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाहु अन्हु का शुक्र अदा करना चाहे नहीं करे। आज मेरे सर पे इज्जत का ताज है, ये आपके सरों पर टोपियां हैं, नबी के जलसे में हूँ मैं और आप। ये सदका हुसैन आज़म की शहादत का है, हुसैन की शहादत का है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ने उनके घराने को वसअत दी है। सरकार इमाम हुसैन ने कहा था अपनी बेटी, अपनी बहन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाहु अन्हा से, ऐ ज़ैनब देख मैं जा रहा हूँ, हमारे ख़ानदान का ये वसूल है, हमारे ख़ानदान का ये दस्तूर है कि हम बड़ी बड़ी तूफ़ानों से टकरा जाते हैं, जुल्म की आंधियाँ हमसे टकरा के वापस हो जाती हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता। अल्लाहु अकबर। एक तारीख में आपकी गोश गुजार करना चाहता हूँ, आपका कलेजा हिला देगी ये आमद सरकार में आपको दिखाऊं कि कितनी मुसीबतों के साथ करबला वाले हुसैन ने हम तक ये दीन पहुंचाया है, सरकार के पैगामात को आम किया है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाई कि जब करबला का मार्का खत्म हो गया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप करबला के मैदान में बचे थे, उन्हीं की नस्ल से आज आले रसूल है, औलाद गौसे आज़म आज आ रहे हैं, तो ये नस्ल इमाम ज़ैनुल आबिदीन की है। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने जब तक करबला के बाद जिंदा रहे कभी आपने मीठा पानी ठंडा पानी नहीं पिया। आपसे कहते पी ले, आप कहते मुझे करबला में सकीना की याद आती है। क्यों, किसके बच्चे थे ये मेरे सरकार के बच्चे थे, जिन्होंने देखा था सरकार के तर्ज जिंदगी को। इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? खाते हैं मुस्तफ़ा के तरीके के खिलाफ, पी रहे हैं मुस्तफ़ा के तरीके के खिलाफ। पानी पीता है मुसलमान, ऊपर से पी डाला, खड़े होके पी लिया, ये सरकार की सुन्नत के खिलाफ। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, आपने एक मर्तबा खड़े होकर पानी पी लिया, मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा अबू बकर अपने हाथ को अपने हलक में डालकर पानी को बाहर निकाल दिया। अल्लाह, इतना नुकसान देता है, इतना नुकसान। सरकार के तर्ज के खिलाफ अगर कोई बंदा गया, अल्लाह की कसम नुकसान में गया। आज सारी दुनिया मेरे सरकार की सुन्नतों पर रिसर्च कर रही है। खुदा की कसम मेरे सरकार की एक सुन्नत में हजारों करोड़ों हिकमतें पोशीदा होती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। तारीख बताऊं, अल्लाहु अकबर। खाना कैसे खाएं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं, आप वजू कर रहे हैं, तवज्जो रखें बिल्कुल। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप इमाम हुसैन के बेटे वजू कर रहे हैं, आपका नौकर, आपका खादिम, आपका गुलाम आपको वजू करा रहा है, पानी डाल रहा है। अचानक इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या देखा कि एक रोटी का टुकड़ा पड़ा है। आपने उठाया और उसे धुला, अपने गुलाम को दिया, फरमाया लो इसे रख लो, जब मैं मांगू तो मुझे दे देना। क्या कहा कि जब मैं मांगू तो मुझे दे देना, मुझे अता कर देना। अल्लाहु अकबर। आपने वजू कर लिया, नमाज पढ़ ली, नौकर ने सोचा इसे कहाँ उठा के रखूंगा, अरे मैं इसे खा लेता हूँ, क्या मालूम हजरत ने कम मांगा और ये गायब हो गया। उसने लिया और खा लिया। एक जमाना गुजर गया, चंद
महीने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने नौकर को बुलाया, इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, लाओ रोटी का वो टुकड़ा तो लाओ जो मैंने तुम्हें दिया था। अल्लाहू अकबर। गुलाम तो परेशान, कहने लगा, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ऐ सैयदा के लाल, ऐ आमद मुस्तफ़ा, कॉन्फ्रेंस में आने वालों, गुलाम ने कहा था, ऐ शहजादा ए रसूल, जिगर गोशा ए बतूल, हज़रत फातिमा के चमनिस्तान के खिलते हुए गुलाब, वो तो मैंने रोटी का टुकड़ा खा लिया, मैंने अपने पेट में ले गया। अल्लाहू अकबर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप नाराज हुए, इरशाद फरमाया, मैंने तुमसे नहीं कहा था खा लेना, ये कहा था जब मांगू अता कर देना। कहने लगा, हजरत मैंने तो खा लिया। अब सुनो तवज्जो से, आपने फरमाया तूने खा लिया कि जी? आपने फरमाया तो जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। रोटी का टुकड़ा खाया, आजादी, अल्लाहू अकबर, गुलामी में था, आजाद कर दिया। जाने लगा, लेकिन पीछे मुड़ा, कदमों में गिर गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन, मुझे माफ करने की और मुझे आजाद भी देने की वजह क्या है? एक रोटी का लुकमा ही तो खाया, आपने मुझे आजाद कर दिया, वो भी आपका गुनहगार। आपने फरमाया बात ये नहीं है, बात इश्क और मोहब्बत की है। सुभान अल्लाह। बात क्या है? आपने फरमाया कि मैं अपनी दादी सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में था, छोटा सा था, जिगर गोशे बतूल की बारगाह में था, सैयदतो निसाए अहलिल जन्नह की बारगाह में था। अल्लाहु अकबर। मेरी दादी जान ने मुझसे कहा था, ऐ बेटे ज़ैनुल आबिदीन, अगर कोई अल्लाह का बंदा, मेरे नबी का उम्मती, नबी का चाहने वाला, अल्लाह के रिज़्क़ का अदब करे, अल्लाह के रिज़्क़ का एहतराम और लिहाज करे, अगर कोई रोटी का लुकमा या चावल का लुकमा या अल्लाह का रिज़्क़ जमीन पर पड़ा हुआ देखे, उसे साफ करके बगैर भूख मारे खा ले, अल्लाह ताला खाने से पहले पहले उसे जन्नती बना देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है। आपने फरमाया था, ऐ इंसान जा, तूने वो रोटी का लुकमा खा लिया, अब मेरी दादी जान के कहने के मुताबिक, क्यों? क्योंकि आसमान टूट कर गिर सकता है, जमीन पाश पाश हो सकती है, सितारे चमकना छोड़ सकते हैं, आसमान के चमकते चमकते चांद सूरज अपनी चमकाई छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी दादी ने जो कह दिया वो होकर के रहता है, वो तकदीर इलाही है। अल्लाह अकबर। आपने कहा था, मेरी दादी ने कहा, रोटी का लुकमा उठाकर खा लेगा, अल्लाह माफ कर देगा, जा। अब ये मेरी शान नहीं, मेरा ईमान नहीं, मेरा अकीदा नहीं कि मैं किसी जन्नती से अपनी खिदमत करवाऊंगा, किसी अल्लाह के बंदे से खिदमत करवाऊं, जा। अल्लाह ने तुझे बख्श दिया तो मैंने तुझे आजाद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, जश्न ईदे मिलादुन नबी, औलादे मुस्तफा, अहले बैत, शहीदे करबो वला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई, मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए हैं, नबी ने खाने का सलीका, नबी ने पीने का सलीका, नबी ने रास्तों में चलने से मना किया, नबी ने मस्जिदों में आने का हुक्म दिया, नबी ने नमाज़े पंजगाना पढ़ने का हुक्म दिया। ऐ मेरे भाई, हम क्या कर रहे हैं? नबी के आने का मकसद ये है, खुदा की कसम, आप तारीख के औरात को तो पलटे, सरकार तो आलम रातों रात क़याम करते, सरकार के सहाबा नमाजों की पाबंदियाँ करते, सरकार के आशिक नमाजों की पाबंदियाँ करते। अगर आज आप आमदे मुस्तफा में हैं तो आज आप अहद करके उठे, इंशाअल्लाह सरकार की आमद के मकसद को हल करेंगे। सरकार की आमद का मकसद ये है कि हम नमाजों के पाबंद बन जाएं, हम शरीयत के पाबंद बन जाएं, हम रोजों के पाबंद बने। अल्लाह ने माल दिया तो ज़कात देने वाले बने, अल्लाह ने खेती दी तो उश्र देने वाले बने, माँ बाप दिए उनका अदब करें, लिहाज करें, इंशाअल्लाह हमसे अल्लाह भी, अल्लाह का महबूब भी राजी हो जाएगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईदे मिलादुन नबी, नारे तकबीर। भाई, हम ये कहें, हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उस्मान व अली, उमर व फारूक का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमारे उलमा कहते पहले देख भी ले हाथों में है या नहीं है, बाद में ही छोड़ना। अगर किसी के यार हाथ में सरकार गौसे आजम का दामन हो तो क्या वो नमाज छोड़ देगा?
کسی کے ہاتھ میں سیدنا غریب نواز کا دامن ہو، کیا وہ اپنے ماں باپ کو گالی دے دے گا؟ کسی کے ہاتھ میں دامن مولائے کائنات کا ہو، کیا وہ نماز پڑھنے نہیں آئے گا؟ مسجد کو ویران کرے گا؟ وہ مولائے کائنات۔ آئیے میں ان کو آپ کو ان کی ایک داستان سناؤں، اگر آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے تو ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، ایک بار اور بول دے یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہم سرکار کی آمد کے جلسے میں ہیں، مولائے کائنات علی شیر خدا، آپ جنگ میں تھے، آپ کی پنڈلی میں تیر لگا، ایسا تیر جو آپ کی پنڈلی کے آر پار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ تشریف لائے، اتنے بلکتے تھے کہ لوگوں کو دیکھا نہیں جاتا تھا۔ علی شیر خدا، شیر ببر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے داماد، سرکار کے پیارے عاشق، سرکار کے جانشی۔ اللہ اکبر۔ حکیموں نے کہا تھا علی لاؤ تیر نکال دے، صحابہ نے کہا تھا علی لاؤ تیر نکال دے، لیکن جیسے ہی کوئی تیر کو چھوتا تھا علی کی چیخ نکل جاتی تھی۔ اللہ، علی رو پڑتے تھے، لیکن ایک ماہر تجربے کار حکیم آیا، اس نے کہا پریشان مت ہو، غم مت کرو، کبیدہ خاطر مت ہو، علی کا تیر میں نکال دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا کیسے جناب؟ کہ یہ مجھ پر چھوڑ دو، مجھے کیسے نکالنا ہے۔ آذان ہو گئی مسجد میں، علی نے آذان سنی، فوراً مسجد میں وضو کیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ علی تیر کو چھونے نہیں دیتے تھے، قریب بھی نہیں آنے دیتے تھے۔ وہ حکیم گیا، علی جیسے ہی سجدے میں گئے، انہوں نے تیر پکڑا، کھینچ لیا، پٹی باندھ دی، علی کو پتہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علامہ حسن کہتے ہیں، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ